بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، کلن بیان کیا ہم نے سب کے سامنے الامثال مضامین عجیبہ، عجیب مضامین مراد حجج ہیں اور ادلہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سامنے ادلہ اور حجج بیان کر دیے۔ آپ کے پاس حاشیے اگلے صفحے پر اے بینا لہم، ضربنا بمعنی بینا لہم الحجج ووضحنا لہم الادلہ، ان کے سامنے دلیلیں بیان کر دی۔ حضرت قتادہ نے یہی معنی کیا ازحنا عنہم الاعذار، ان کے سارے بہانے، عذر، سوال، معارضے ختم کر دیے۔ مراد یہ ہے اتمام حجت کر دیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، تبرنا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا ہم نے، مراد ہے پوری طرح ہلاک کیا ہم نے، ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، یہ دلیل نقلی ساتویں دلیل ہے کہ یہ مسئلہ دعوی تبارک حضرت لوط نے بھی پیش کیا تھا، لیکن قوم نے ضد کی، نہیں مانا۔ البتہ تحقیق یہ مکہ والے گزرتے ہیں اوپر اس بستی کے، صدوم کی بستیاں، اللہ تی امطرت، جن پر بارش برسائی گئی، بارش بڑی بری، مطرسو، بری بارش یہ پتھروں کی بارش تھی۔ قوم لوط کی بستیاں وہاں سے جبریل نے اٹھائیں اور آسمان کے قریب جا کر ان کو یوں الٹ دیا، اور پھر سنگریزے اور نشان زدہ پتھروں کی اوپر بارش ہوئی، اور آج بھی وہاں وہ پانی کالا گاڑا آج بھی موجود ہے، بحر موت، جس کے بارے میں وہاں نہ کوئی مچھلی پیدا ہوتی ہے اور نہ کوئی زندہ چیز اس میں رہ سکتی ہے۔ اس وقت بھی وہ پانی جو ہے وہ موجود ہے صدوم کی بستیوں میں، اور اس کو یہ بحر موت بھی کہتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی زندہ جانور جائے مر جاتا ہے اور نہ کوئی جاندار اس میں رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ مکہ والے تو وہاں سے گزرتے ہیں، جب شام کو تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، کیا ان سے انہوں نے نہیں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کس طرح برسا کرتا ہے؟ افلم یکونوا یرونہا، کیا نہیں ہے یہ دیکھتے اس کو، اس بستی کو، یعنی دیکھتے ہیں اور ان سے گزرتے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ کانوا لا یرجون نشورا، کہ نہیں امید رکھتے، نہیں مانتے نشورا، زندہ ہو کر اٹھنے کو، اصل قیامت کے قائل نہیں، اس لیے غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ بَإِذَا، غور و فکر کرنا تو دور کی بات، یہ بے ایمان مذاقیں کرتے ہیں، غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق کیا ہوا، ہزواً محذوباً ٹھٹھا کیا ہوا۔ احاذ الذی، یہ تحقیر رسول ہے۔ اوپر فرمایا نا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، امید ہی نہیں رکھتے، اور ماننا تو دور کی بات، سنجیدہ ہونا تو دور کی بات، یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتی۔ اب یہ مذاق کیا ہے؟ ایک یہ ہے احاذ الذی، حضوان کی یہ تفسیر ہے احاذ الذی، وہ مذاق یہ ہے حاذ الذی، اچھا یہ ہے وہ صاحب،
اچھا باس اللہ رسولہ، جس کو اللہ نے رسول چنا ہے، اچھا یہ صاحب ہیں، تو یہ ہاذا تحقیر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا کوئی چودھری ہوتا، خان مکے کا کوئی بڑا چودھری رسول بنتا، یا طائف کا کوئی بڑا امیر زادہ بنتا، یہ دیکھو بھائی یہ رسول ہے، تو یہ ہے اللہ حضوا، کیونکہ جو وہ دنیا دار کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈنگر مال مویشی دنیا کی دولت یہ اصل عزت ہے، اور اللہ تعالی کا مقصد اور حکمت کہ دنیا یہ فراڈ ہے اور دنیا تمہارے لیے جال ہے، اس سے ہٹ کے آخرت کی طرح متوجہ ہو۔ تو اس لیے انبیاء اکثر دنیا سے خالی آئے ہیں، بعض انبیاء بادشاہ ہوئے۔ ھذا الذی بعث اللہ رسولا، آگے ذرا خیال کرنا، پہلے مذاق کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو رسول چنا ہے، یعنی یہ رسالت کے قابل نہیں، پہلے تو بشر رسول ہے ہی نہیں جو ہمارے اکابر کا مسلک ہے، اور اگر بشر رسول آتا بھی صحیح تو کوئی بڑا دنیا دار آتا، یہ غریب کیسے رسول بن گیا، مکے کا یتیم، اس کے تو کھانے پینے کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں، بازاروں میں جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، بکریاں چرائی ہیں، اپنی روٹی خود کما رہا ہے، تو جو روٹی کے پیچھے لگا ہو کمانے کے لیے تو وہ رسول کیسے بن گیا؟ یہ آگے القادہ، خیال کرنا مشرک کا دماغ بھی، یہاں کہہ رہے ہیں یہ رسالت کے قابل نہیں، اور اگلا جملہ ذرا سننا، آگے کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم ڈھیٹ تھے، ہم کیا تھے؟ ڈھیٹ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اگر ہم ڈھیٹ نہ ہوتے تو یہ پیغمبر تو ہمیں اپنے حضرات سے دور کر لیتا، پھیر لیتا، یہ تو شکر ہے کہ ہم بے حیا ہیں اور پکے ہیں اس پر اور ڈھیٹ ہیں، ہل نہیں رہے، ورنہ اس نے تو ایسے دلائل پیش کیے اور ایسی مثالیں پیش کی، ایسا کلام پیش کیا کہ ہمارے سارے دربار خالی ہونے والے تھے اور سب کے سب چھوڑنے والے تھے۔ اب اس میں وہ بے ایمان کیا کر رہے ہیں؟ پہلے استہزاء اور اس میں پیغمبر کی تعریف بھی کر بیٹھے لیکن سمجھ بھی نہیں سکے۔ مشرک ہوتا ایسا ہے کہ پیغمبر نے ایسی معقول دعوت پیش کی، ایسی مدلل مبرہن دعوت پیش کی کہ اس دعوت نے تو ہمارے قدم اکھیڑ کے رکھ دیے۔ اپنی شکست ہے یا نہیں؟ ہمارے قدم اکھڑ گئے تھے، یہ تو شکر ہے کہ ہم ڈھیٹ ضدی تھے اس لیے ہم پکے ہو گئے، نہیں تو دربار ایک بھی یہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ القادہ قریب تھا، لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یا تضمین ہے یُضِلُّنَا صرف کے معنی میں ہے پھیر دیتا ہم کو، عن آلِهَتِنَا ہمارے درباروں سے، ہمارے حضرات سے ہمیں پھیر دیتا، لولا ان صبرنا اگر ہم ڈھیٹ نہ بنتے ہیں، اگر ہم صبرنا پکے نہ رہتے، جمتے نہیں، یہ تو ہم نے جم کے دکھا دیا کہ تو جو مرضی کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، اس طرح ہم ضد نہ کرتے تو یہ ہمارے قدم اکھیڑ کے سب کو مماتی بنا دیتا۔ ان صبرنا علیہا، یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اب بھی یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو للڑ ہیں، بریلر ہیں، دیگر ہیں، وہ اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار
قریب تھا، کادا بالکل کم نیڑے لگائی، الکادا لیضلنا عن آلہتنا، قریب ہی تھا کہ ہٹا دیتا ہم کو ہمارے آلہہ سے، لولا ان صبرنا، اگر ہم ڈٹے نہ رہتے ان پر، پکے نہ رہتے ان پر، وسوف یعلمون حین یرون العذاب، اللہ فرماتے ہیں ان قریب جان لیں گے یہ جب دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون ہے بہت زیادہ گمراہ از روئے راستے کے، کون ہے راستے سے ہٹا ہوا، ارائیتا، سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو، ارائیتا اخبرنی، بتا مجھے، یہ منشأ زلال کا بیان ہے۔ اب خیال کرنا ہے ذرا، مان کیا دیکھا تو نے، یعنی بتا مجھے وہ آدمی اتخذا الہہ ہوا، کہ جس نے بنایا جو جی میں آیا الہ، جس نے بنایا جو جی میں آیا الہ، ایک معنی، دوسرا جس نے چاہا بنایا من چاہا الہ، من اتخذا، جس نے بنایا من چاہا الہ، کیا معنی کروں، من چاہا الہ، من چاہ، جس کو دل نے کہا یہ بھی حاجت روا ہے اسی کو حاجت روا بنا لیا، جس کو دل نے کہا یہ مشکل کشا ہے اسی کو مشکل کشا بنا لیا، دل میں آیا بری امام کو پکاروں، بری کو الہ بنا لیا، پھر بری کو چھوڑ کے علی اجویری کو پکارنے لگا، پھر علی اجویری کو چھوڑ کے کھوتے شاہ کو پکارنے لگا، پھر لسوڑی شاہ کو پکارنے لگا۔ تو کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنا لیا من چاہا الہ، سمجھ گیا ہو، من چاہا، جس کو پسند کیا الہ بنا لیا، جس کو پسند کیا الہ بنا لیا، اپنی مرضی کا الہ بنا لیا۔ یہ بات سمجھ گئے میری؟ پہلا معنی کیا ہے کہ جو جی میں آیا الہ بنا لیا، دوسرا ہے اپنی مرضی کا، اپنی چاہت کا الہ بنا لیا، یہ معنی ہے۔ یہ جو معنی آپ سنتے ہیں جی، جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لی، یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لی، یہ کوئی معنی نہیں۔ پھر آگے صوفی بیٹھ جاتی ہیں کہ اے گناہ کیا تو یہ مشرک ہے، گناہ تو خواہش حلوہ کرنے کی ہوتی، کھانے کی ہے یا نہیں؟ اب حلوہ کھانے کی خواہش ہو اور آدمی حلوہ کھائے تو مشرک بن گئی ہے، چائے پینے کی شوق ہو، چائے پینے سے آدمی مشرک بن گئی ہے۔ آپ سمجھ بالکل نہیں رہے شاید کو۔ بھائی معنی کیا کیا جاتا ہے؟ جس نے اپنی خواہش کو الہ، یعنی خواہش کی تکمیل کی، خواہش کو پورا کیا، خواہش کو الہ بنایا، یعنی خواہش کے پیچھے لگا اور خواہش کو پورا کیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں حلوہ کھانے کی تمنا پورا کرنے والا مشرک تو نہیں، بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا وہ مشرک ہے، خواہش کو تو وہ بھی پورا کر رہا ہے جی۔ اس لیے یہ معنی صوفیوں والا بالکل نہیں۔ معنی میں نے جو کیا اس پہ ذرا غور کرو، کیا معنی میں نے کیا کہ
جس نے بنایا من چاہا الہ یا جس نے بنایا جو جی میں آیا الہ، جو بھی جی میں آیا اس کو الہ بنا لیا، اور جو اس کے من نے چاہا اس کو الہ بنا لیا۔ وہ ہوا کا لفظ اس لیے ہے کہ اس کی الوہیت پہ دلیل نہیں ہے، بغیر حجت اور دلیل کے اس کی الوہیت کی دلیل نہیں ہے، بغیر حجت اور دلیل۔ اس کی اپنی خواہش ہے کہ یہ جو چونے والی قبر ہے اس کو پوجنا ضرور ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس پہ عبارت لکھی ہے مانا ہو اتخذ الہہ ما یہواہ، بنا دیا الہ اپنا ما جو اس نے چاہا، جس چیز کو چاہا الہ بنا لیا، اور الہن یہواہ، یا الہ بنایا یہواہ جس کو چاہا اس نے۔ وکیلا ہوا مخلوب، یہ اصل عبارت کیا ہے؟ من اتخذ ہواہ الہہ۔ بعض نے کہا من اتخذ، اب یہاں یہ بات سمجھو آیت کا معنی یہی ہے، لیکن اس آیت سے ایک مسئلہ ضمنی مفہوم ہے، اور وہ ضمنی مفہوم یہ ہے کہ بلا حجت دلیل یا خلاف شرع تکمیل خواہش حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ضمنی مفہوم نکل سکتا ہے کہ بغیر حجت اور دلیل کہ کسی عقیدہ کو اختیار کرنا اور خلاف شریعت کسی خواہش کو پورا کرنا، اس کی حرمت ضمنی سے آ کر نکل سکتی ہے، لیکن اس آیت کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ جو خواہش کا پیروکار ہے وہ خواہش کو الہ بنا رہا ہے۔ عام طور پہ شاید کا معنی خطیب بھی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل مرکب بھی اس کا معنی یہی کرتے ہیں، اور پھر اسی کو بنایا جاتا ہے کہ دیکھو جی جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس نے اپنے خواہش کو کیا بنایا ہوا ہے؟ الہ بنایا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہ بھی بیچارہ اسی پہ زور لگا رہا ہے۔ میں کہ اللہ کی شان، اس بیچارے کو قرآن کا پتہ نہیں لیکن قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ قرآن کا پتہ اس کو نہیں تھا لیکن محبت تھی۔ ہاں دیکھو ارأیت من اتخذ الہہ، اچھا ایک معنی لکھا ہے مہما استحسن من شیء ورآہ حسنا فی ہوا نفسہ کان دینہ با، یہ بھی استنباطی جملہ ہے، آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ آیت سے حاصل شدہ نتیجہ ہے کہ جس چیز کو اپنے خواہش میں اچھا سمجھا اس کو دین اور مذہب بنا لیا، حالانکہ دین مذہب وہ ہوتا ہے جو رسول سے ثابت ہو۔ بیان اطاع ہوا ہو وبنی علیہ دین لا یسمع حجتا ولا یتبصر دلیلا۔ سمجھ گئے کیا معنی؟ کہ اطاعت کرتا ہے اپنے ہوا کی اور اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، یعنی جہاں مظہری اور ابن کثیر کی مقصد کیا ہے
کہ بغیر حجت اور دلیل کے چیز کو اپنا دین بنا لیا، جو اس کے ذہن میں آیا اسی میں سے ہے کہ بغیر حجت دلیل کے جو اس نے دیکھا نا یہ بابا خوبصورت ہے اس کو الہ بنا لیا، دیکھا یہ دربار خوبصورت ہے اس کو الہ بنا لیا۔ تو یہ میں نے جو معنی کیا ہے وہ اصل مقصود ہے، اور اسی معنی کی اگر تعمیم کی جائے تو اس میں بدعت بھی داخل ہے کہ بدعت بھی مبنی کس پہ ہوتی ہے؟ خواہش پہ۔ تو اپنی مرضی کا الہ اور اپنی مرضی کا طریقہ عبادت، طریقہ عبادت میں ثبوت نہیں اور الوہیت پہ دلیل نہیں، بلا دلیل الہ بنایا جو اس کے دل میں آیا، اور بلا ثبوت عبادت کی جو اتباع سے خالی ہے۔ آگے تمہاری مرضی ہے، تمہیں سمجھ آئے جانا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ احوا جو ہے یہ ہر بدعتی وہ متبع الہوا ہے۔ اب انت تکون علیہ وکیلا، کیا تو ہے ایسے آدمی پر جو جس کے نزدیک معیار الوہیت اس کے دل کی چائس ہو؟ کیا کہا میں نے؟ جس کے کیا ہے تو اوپر اس کے، کس کے؟ جس کے نزدیک معیار الوہیت اس کے دل کی پسند ہو، کہ جو جس کو دل پسند کرے الہ بنا لے۔ وکیلا نگران، یعنی ایسے بدھو کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں کہ اس کے جو دل میں جو چیز پسند دل کرے اس کو الہ بنا لے۔ اور الوہیت کا تو کوئی معیار ہوتا ہے، الوہیت کے کوئی صفات ہوتے ہیں نا، یہ کہ جہاں دل کرے اسی کو پوجنا شروع کر دے اور اسی کی پکار شروع کر دے۔ تو ایسے نہ ہنجار سپیشلسٹ پاگل کے آپ نگران نہیں بن سکتے۔ اس کو ایک قبر سے اٹھائے گا تو بڑے مزار پہ گرا ہوگا۔ بعض آدمیوں کی طبیعت میں شیطنت بھری ہوتی ہے، حق کی طرف بالکل نہیں آتے اور باطل کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتی ہیں۔